کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے نگاہ پڑتی ہے پیارے آقا کے قدموں پر، دیکھا قدموں سے خون بہ رہا ہے، قدموں سے خون بہ رہا ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ پاؤں میں خون ہے، ابو بکر پھر کیا کروں؟ یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیز دوستو، ابو بکر کی محبت دیکھیے گا، یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ابو بکر کوئی سواری تو ہے نہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، فوراً بیٹھ گئے، یا رسول اللہ سواری نہیں اگرچہ ابو بکر کے کندھے تو موجود ہیں، میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ میرے عزیز دوستو پیارے آقا سوار ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کیا تھی؟ مہر نبوت تھی، اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا، جس کو عبداللہ ابن سلام جو تھے انہوں نے بھی آ کر چوما تھا، اور زید بن سونا انہوں نے بھی آ کر چوما تھا۔ لمبے واقعات ہیں، پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو پیارے آقا کی پشت مبارک پر کیا تھی؟ مہر نبوت تھی۔ میرے عزیز دوستو میں اس آقا کے قربان جاؤں جس کے کندھوں پر مہر نبوت تھی، اور اس ابو بکر کے بھی قربان جاؤں جس کے کندھوں پر وجود محمد تھا، اس ابو بکر کے بھی قربان جاؤں۔ اب لے کر چڑھے، پہنچے غار کے اندر۔ میرے عزیز دوستو بھائی اور بزرگوں، ابو بکر کی محبت دیکھیے گا، پورا غار صاف کیا، صاف کر کے اندر تشریف لے گئے، اپنے بدن کی جو کپڑے اتار دیے، سوراخ بند کر دیے، پگڑی اتاری، سوراخ بند کر دیے، پیارے آقا کو بلایا، تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اور اب میرے عزیز دوستو ایک جملہ ہے کہ پیارے آقا کو سامنے بھی بٹھا سکتے تھے، یا رسول اللہ سامنے بیٹھیے میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، ممکن ہے نا یہ، اور دائیں بائیں بھی لٹا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ دعا جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ ابو بکر کی ایک تمنا ہے، ابو بکر دولت نہیں چاہتا، ابو بکر شہرت نہیں چاہتا، ابو بکر دنیا کا مال و متاع نہیں چاہتا، ابو بکر بادشاہت نہیں چاہتا، ابو بکر دنیا کا متلاشی نہیں، باری تعالیٰ ابو بکر کا دامن پھیلا ہے، ابو بکر کی جھولی پھیلی ہے، یا اللہ ابو بکر کو صرف ایک چیز عطا کر دے۔ ابو بکر کیا چاہیے؟ ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ تمنا کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں دیدار مصطفیٰ۔ ابو بکر کو یہ چاہیے بس۔ اب اللہ نے پوری کرنی تھی، اللہ نے اب دل میں ڈالا، ابو بکر ذرا اپنی گود کا بستر بنا، اپنی گود کا بستر بنا، میں اپنے محبوب کو تیری گود میں سلاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس علی کو بستر دیا وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس نے اپنی گود کا بستر بنایا وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو اب چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اپنے ذوق میں عرض کروں گا، والضحیٰ والا چہرہ تلاوت ہو رہا ہے، واللیل والی زلفیں تلاوت ہو رہی ہیں، ما زاغ البصر والی آنکھیں تلاوت ہو رہی ہیں، الم نشرح لک صدرک سینہ تلاوت ہو رہا ہے، ولسانا وشفتین تلاوت ہو رہی ہے، اور وما ينطق عن الهوى گفتگو والے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یاسین والے دانتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، اور طٰہٰ والے ماتھے کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور اپنے ذوق میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے بھی کہا ہوگا ابو بکر میرا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، 3 دنوں میں مکمل کرو، 3 دن ہے تیرے پاس، تلاوت کرتا جا، اپنی آرزو پوری کرتا چلا جا۔ اب ایک اور جملہ علماء نے عرض کیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آقا ہیں کہ جو اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ پہلے پیالے سے تو پی، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دو، اپنے غلام کو کہتے ہیں پہلے تو پی۔ میرے عزیز دوستو اس لیے میں یہ جملہ بھی عرض کرتا ہوں کہ
غربا سے، کمزور لوگوں سے محبت کیا کریں خدا کی، ان سے محبت کیا کریں۔ کسی کو مان ہوتا ہے کہ میرا فلاں سے رشتہ ہے، فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں کو جا کر کہہ دوں گا، میں ڈی سی کو کہہ دوں گا، میں اے سی کو کہہ دوں گا، میں کمشنر کو کہہ دوں گا، میں آئی جی کو کہہ دوں گا۔ ان غریبوں کا کسی پر کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے دل میں تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے کبھی ضرورت پڑے گی میں اپنے رب کو کہہ دوں گا۔ اس لیے یہ رب کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ رب کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بسا اوقات آدمی سمجھتا ہے، میرے پاس بھی آتے مفتی صاحب بڑے حالات ٹائٹ ہو گئے، خراب ہو گئے، بڑا عروج تھا، اب زوال ہے، پہلے پیسے گنتے گنتے ہاتھ تھک جاتے تھے، اب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں پیسہ موجود نہیں، پتہ نہیں کسی نے رزق باندھ دیا، کسی نے جادو کر دیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھ اپنی زندگی پر غور کر، کبھی کسی غریب کو ستایا تو نہیں تھی؟ تو آقا تو وہ تھے کہ جو اپنے غلام کو کہا کرتے تھے کہ پہلے تم پیو۔ اب یہ تو آقا ہے، آقا کے غلام عمر اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں کہ تو سوار ہو جا۔ وہ پاؤں میں گر گیا، کہتا ہے امیر المؤمنین دنیا والے کیا کہیں گے؟ آقا غلام سواری پر سوار ہے، آقا مہار پکڑے جا رہا ہے۔ تو کہا اسلم دنیا والوں کو کہنے دے، وہ دنیا والوں کا ظرف ہے، ہمارے آقا یہی سکھا کر گئے ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہو ویسے ہی غلاموں کو بھی سمجھو، سوار ہو جا۔ تو آقا آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پیارے آقا 3 دن سوئیں اور ابو بکر بیٹھا رہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلے آقا سوئے ابو بکر نے دیکھا، پھر ابو بکر سوئے آقا نے دیکھا۔ اور ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب آقا سوئے ابو بکر نے پہرا دیا، اور جب ابو بکر سوئے آقا نے پہرا دیا۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، آقا کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت اور ابو بکر کی صداقت کا پہرا دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ابو بکر کی صداقت کا پہرا دینا آقا کی سنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ابو بکر تھے جنہوں نے، اب وہاں بیٹھے ہیں، ایک بات یاد آ گئی، عرض کرتا چلوں، تو سانپ نے آ کر، کالے نے آ کر ڈس لیا۔ وہ کالے تو کیوں آ گیا؟ کالے تو کیوں آ گیا؟ کہا مجھے ابو بکر اور مصطفیٰ دونوں اکٹھے دیکھنا برداشت نہیں ہے۔ جیسے اس کالے کو برداشت نہیں، آج کے کالوں کو بھی برداشت نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ روزے کے اندر ابو بکر عمر کیوں ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دے، آمین کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اب اس کالے نے بھی ڈسا تھا، آج کا کالا بھی ابو بکر کو ڈستا ہے، تو اس کالے نے ڈسا۔ اب زہر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو پرانے لوگ ہیں گاؤں کے، ہم تو خود گاؤں کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی سانپ ڈسے تو اوپر سے جسم کو باندھ دو، جسم کو، تاکہ زہر اوپر سرایت نہ کرے، اوپر کو نہ جائے، کیونکہ وہ اوپر چڑھتا ہے، جسم میں پھیلتا ہے۔ اب جب اس ناگ نے ڈسا، وہ جو زہر تھا وہ پاؤں سے پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے رانوں میں آیا، رانوں سے پیٹ میں آیا، پیٹ سے سینے میں آیا، سینے سے چہرے میں آیا، چہرے کے بعد جب آنکھوں میں آیا، برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے قطرے نکلے۔ اب اللہ اکبر، جلدی سے امامے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ امامہ اتاروں، یہ اپنے آنسو پوچھ لو۔ اللہ نے کہا ابو بکر امامہ نہ اتار، وہ تو پہلے ہی سوراخوں میں دے چکا ہے۔ اپنا پلو اٹھانے کی کوشش کی، وہ پلو بھی، کرتا بھی پھاڑ کر سوراخوں میں دے دیا تھا۔ اللہ نے کہا ابو بکر تیرے ان قطروں کی قیمت لگانے لگا ہوں۔ وہ عثمان کے خون کے قطرے قرآن پر گرے تھے، ابو بکر کی آنکھ کے قطرے صاحب قرآن پر جا گرے۔ اب جب آنکھ کھلی نا تو ابو بکر کیا ہوا؟ رو کیوں رہے؟ آج کا ملنگ تو کہتا ہے کہ ابو بکر نے شور کیا تھا۔ ابو بکر نے کیا کیا تھا؟
شور کیا تھا. اللہ نے جو کہا ہے نا قرآن میں کہ لا تحزن یہ ابو بکر شور کر رہا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ہائے قربان جاؤں میں تیری عقل پر کہ وہ جو غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے کافر تھے وہ تو ابو بکر کا شور سن نہ سکے. 1400 سال بعد آج تو نے بھنگ پی کر ابو بکر کا شور سن لیا. اب قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ نے کئی جگہ پر یہ جملہ ارشاد فرمایا لا تحزن والا. ایک ہے خوف ہوتا ہے اپنی جان کا. خوف کس کا ہوتا ہے؟ اپنی جان کا. حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ فرماتے لا تخافی ولا تحزنی کہ تو اپنی جان کا خوف بھی نہ کر اور موسیٰ کا حزن بھی نہ کر. دوسرے کی جان کا جو خوف ہوتا ہے اس کو حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تحزن. ابو بکر تجھے غم کیا ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا. پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا پیارے آقا نے علی سے کہا تھا علی یہ کافر مارنے اب آئے ہیں، اللہ پہلے سے موجود. اب جب دیکھا کہ آنکھ سے آنسو یا رسول اللہ کالے ناگ نے ڈسا ہے، پیارے آقا نے کہا ادھر کر، اپنی ایڑی ادھر کر. لعاب لگایا. میرے عزیز دوستو اب وہ جو لعاب لگایا نا، اب اس نے تریاق کا کام کرنا تھا. جہاں جہاں زہر گیا تھا وہیں جا کر اثر دکھانا تھا. اب وہ لعاب دہن بھی چلا پیچھے زہر کے، اور پنڈلیوں میں اور رانوں میں اور سینے میں اور چہرے میں آیا. میرے عزیز دوستو یہی وجہ تھی کہ چہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسے چمکنے دمکنے لگا جیسے پیارے آقا کا چہرہ چمکتا ہے. جب پیارے آقا مدینہ پہنچے تھے اور مدینہ والوں نے دیکھا کہ ہاں ان دونوں میں سے محمد کون ہے، ابو بکر کا چہرہ اتنی مشابہت اختیار کر چکا تھا، وہ آگے بڑھ کر ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کرنے لگے. چونکہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. یہ وہ لعاب تھا جو یہاں تک پہنچا تھا. میرے عزیز دوستو اللہ تعالی ہمیں ابو بکر اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت عطا